نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو احباب نماز سے فارغ ہو گئے ہیں وہ آگے آگے تشریف لے ہیں، مجمع کے ساتھ مل کر بیٹھنے میں انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ایک کام کرنا عام حالات میں تو حرام ہو، کسی خاص حالت میں اس کام کے کرنے کی اجازت دی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو فیصلے ہیں، وہ اٹل اور محکم اور مکمل ہیں، ان میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ارشاد فرمایا الا مضطررتم، کہ اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اگر تم مجبوری کی حالت میں انہیں اختیار کر لیتے ہو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے تو حرام ہی، لیکن تم مجبور ہو گئے ہو اور اس کو اختیار کیے بغیر تمہارے لیے چارہ کار نہیں ہے تو تم اسے اختیار کر لو۔ مثال کے طور پر من کفر باللہ من بعد ایمانہ، آدمی ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد زبان پر کلمہ کفر لانا ہرگز جائز نہیں ہے، اللہ کی توہین کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، کسی نبی کی توہین اور تنقیص کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، استثناء قرار دیا کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو گیا ہو کلمہ کفر کہنے کی طرف تو اسے اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، 100% دل میں ایمان موجود ہو، زبان پر کلمہ کفر لے آئے اور اپنی جان بچا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے واقعات آئے ہیں کہ بسا اوقات صحابہ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے پر مجبور کیا گیا، تو کچھ صحابہ نے تو اپنی جانیں دے دیں اور کلمہ کفر زبان پر نہیں لائے، کچھ صحابہ نے جانیں دے دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کوئی نازیبا کلمہ نہیں کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء اور رخصت دے دی۔ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کافروں نے حد سے زیادہ ستایا اور اس قدر ستایا کہ برداشت سے بات باہر ہو گئی تھی، تو میں نے آپ کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ کہا، اے اللہ کے رسول میرا کیا بنے گا؟ کیسے ستایا تھا کہ اللہ کے رسول ظالموں نے، مشرکوں نے مجھے پکڑ لیا
اور پکڑ کر جکڑ لیا اور پھر لوہے کی گرم گرم سلاخیں وہ میرے جسم پر انہوں نے لگائی ہیں اور وہ مسلسل میرا جسم داغ رہے تھے۔ اس طرح سے میری زبان سے کلمہ نکلا۔ تو اس پر یہ آیت بینہ نازل ہوئی کہ اگر کسی کو مجبور کر دیا گیا ہے اور اس کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے تو وہ کلمہ کفر زبان پر لے آتا ہے، دل اس کا ایمان پر مطمئن تھا تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی؟ کہ اللہ کے رسول دل میں تو 100% ایمان تھا ہی تھا، کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اسی حال میں جان دے دیتا ہے تو وہ شہید مرے گا، اس کی شہادت کی موت ہوگی، کلمہ کفر نہ کہے اور جان دے دے، لیکن اگر کلمہ کہہ کر اپنی جان بچا لے تو جب بھی اللہ پاک اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ دل میں ایمان ہے، زبان پر کلمہ لے آیا تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ پاک نے آسان احکام بتائے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی کے لیے حرام کھانا جائز نہیں ہے، حرام اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، مردار کا گوشت پڑا ہوا ہے، بالکل حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے، لیکن الا مضطررتم، اگر آدمی مجبور ہو گیا، کیسا مجبور ہو گیا کہ اگر نہیں کھائے گا تو جان چلی جائے گی، اور اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو کوئی مجبور کر دے اور کوئی اوپر جو ہے سختی کر دے اور یہ کہتا ہے کہ اگر نہیں کھاؤ گے تو تجھے مار ڈالوں گا، یہ یہاں پر اضطراری حالت ہے، یا آدمی یہ نہیں کھائے گا تو بھوک کی وجہ سے موت واقع ہو جائے گی۔ اب ارشاد فرمایا الا مضطررتم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو آدمی اس حال میں اگر کھا لیتا ہے، شرط یہ ہے غیر باغ ولا عاد، اتنا کھائے جتنی کہ اس کی ضرورت ہو، جتنے سے بات پوری ہو جائے اور دوبارہ اس کی طرف نہ آئے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے، اللہ پاک معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں تھوڑا سا فرق ہے پہلے والی نوعیت میں اور اس میں فرق ہے کہ پہلے والی نوعیت بتائیے کہ کلمہ کفر کہنے کے لیے اگر کسی نے مجبور کیا، اگر کلمہ کفر اس نے نہیں کہا اور جان دے دی تو شہید مرے گا، شہادت کی موت ہے۔ دوسرے والی صورت ہے کہ حرام سامنے آیا، بھوک کی حالت یہاں تک پہنچ آئی کہ اگر نہیں کھائے گا تو موت واقع ہو جائے گی، اب اگر نہیں کھائے گا اور مرے گا تو گناہ گار مرے گا۔ اب فرق ہے دونوں باتوں میں، اب گناہ گار مرے گا اس لیے کہ شریعت نے اس کے کرنے کی اجازت دی ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے اور دی ہوئی رخصت استعمال نہیں کرے گا تو گناہ گار واقع ہوگا۔ تو اس لیے بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کے فیصلے، اللہ کے احکام وہ محکم ہیں، وہ اٹل ہیں، ان میں کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں۔ جب بات یہ ہے تو جھوٹ ایک ایسی عادت ہے جس کو اللہ پاک نے ہر حال میں حرام قرار دیا۔ یہ جو پہلے باتیں عرض کی یہ تمہیدی باتیں تھیں، اس تمہید کے بعد یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جھوٹ ہر حال میں حرام ہے، کسی حال میں کسی دن شریعت نے اس کو جائز نہیں قرار دیا، سوائے 3 مواقع کے جس کو میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ہر حال میں جھوٹ حرام ہے، چاہے 1 اپریل ہو چاہے کوئی اور دن ہو۔ اور یہ جو رسم ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں رواج پا گئی ہے کہ اپریل کا مہینہ جب شروع ہوگا تو ہم کوئی ایک بڑا من گھڑت اور ایک بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور گھڑتے ہیں اور اس جھوٹ کو ہم معاشرے میں پھیلاتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کی نقل ہے۔ اور یاد رکھیے گا علماء نے لکھا ہے کہ اس رسم میں حصہ لینے والا آدمی کئی گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ پہلا گناہ تو وہ جھوٹ کو جائز سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کسی بھی حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ ایک آدمی حرام کھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے حرام ہے، شراب حرام ہے، پی رہا ہے اور وہ جانتا ہے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی نماز ترک کر رہا ہے، جانتا ہے نماز فرض ہے، پھر بھی ترک کر رہا ہے، تو عقیدے کے اعتبار سے وہ تارک نہیں ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے چھوڑنے والا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا۔ ایک آدمی کہتا ہے نماز کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں، کسی کو مانے ہی نہ، یا یوں سمجھے کہ اسے کہا جائے شراب حرام ہے، وہ کہتا ہے میں حرام مانتا ہی نہیں ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر ایسا کلمہ زبان سے نکلتا ہے تو کسی حرام کو حلال قرار دینا سری کفر ہے،
صریح کفر ہے، اور جب جان بوجھ کر قرار دے تو صریح کفر ہے۔ کسی بھی حرام کو حلال قرار دینا یا کسی حلال کو حرام قرار دینا کفر ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہیں، جن چیزوں کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے۔ اور اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ ایسی ہی حرام ہیں جیسے اللہ پاک کی بیان کردہ حرام کردہ چیزیں، اور جن چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا وہ ایسی ہی حلال ہیں جس طرح سے اللہ پاک کی بیان کردہ اور حلال کردہ چیزیں ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی بس آرام سے اطمینان سے اپنی آرام گاہ اور نشست گاہ میں بیٹھا ہوا ہوگا اور یہ کہے گا یکفینی القرآن، بس میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، جو قرآن نے حرام قرار دیا اس کو میں حرام جانوں گا، جس کو قرآن نے حلال قرار دیا اس کو میں حلال جانوں گا، بس اس کے سوا کسی پر عمل نہیں کروں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا خبردار اچھی طرح سے سن لو، جن چیزوں کو میں نے حرام بتایا وہ ایسی ہی حرام ہیں جیسا کہ اللہ پاک کی حرام کردہ ہیں، اور جن چیزوں کو میں نے حلال قرار دیا وہ ایسی ہی حلال ہیں جس طرح سے اللہ پاک نے حلال قرار دیا چیزوں کو۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے بھی حرام قرار دیا، جس کو نبی نے بھی حرام قرار دیا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جھوٹ بولنے والے پر لعنت کو قرار دیا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ اور لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو آدمی اس رسم میں کسی نہ طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے حصہ لیتا ہے، شریک ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا اسے ٹھیک قرار دیتا ہے، وہ جھوٹ کو جائز سمجھتا ہے، اور جھوٹ کو جائز سمجھنا عرض کر رہا ہوں کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک بڑا گناہ تو یہ ہے کہ کسی حرام کو حلال سمجھنا بہت بڑا گناہ، اور عرض کیا کہ اندیشہ ہے کہ انسان کفر تک پہنچ جائے۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ جو آدمی اپریل فول کا مرتکب ہوتا ہے وہ دوسرا بڑا گناہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہوتا ہے، اور خیانت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، خیانت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک، کہ سب سے بڑی خیانت اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے ایسی بات کہہ رہے ہو کہ وہ جھوٹی بات ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو۔ وہ آپ کی وجاہت کو دیکھ کر، آپ کی عزت کو دیکھ کر، آپ کے احترام کو دیکھ کر وہ سب سمجھے اور آپ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں۔ ارشاد فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت ہے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ تو دوسرا گناہ یہ ہے کہ جو آدمی اپریل فول کا مرتکب ہوتا ہے وہ خیانت کر رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیانت کر رہا۔ اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے ہم میں سے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہمارا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام نے برات کا اعلان فرمایا کہ ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمیں دھوکہ دے، ہمارے مسلمان کو دھوکہ دے۔ اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ جو آدمی اس بری رسم کا مرتکب ہوتا ہے وہ مسلمانوں کو ایذا پہنچا رہا ہوتا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، فرمایا جو کسی مسلمان مرد کو یا عورت کو بغیر کسی سبب کے تکلیف دیتا ہے، بغیر کسی وجہ کے تکلیف دیتا ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ تو ہم کیوں اس رسم کا ارتکاب کریں؟ اور پانچواں گناہ یہ ہے کہ اس رسم کا مرتکب وہ یہود و نصارہ کی پیروی کر رہا، ان کی نقل کر رہا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی بھی قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہودیوں کی شباہت اختیار کرے، نصارہ کی شباہت اختیار کرے، وہ انہی کے ساتھ شباہت اختیار کرتا ہے، اس کا حشر قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا مومن چوری کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔
مومن سے چوری ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا مومن زنا کا مرتکب ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں مومن سے زنا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ چوری کرنا، زنا کتنے بڑے کبائر ہیں، کتنے بڑے گناہ ہیں، اور ایسے بڑے قبیح اور شنیع اور برے گناہوں کا مرتکب اور ایسے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، اس کا ایمان خطرے میں نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنے والے کا ایمان خطرے میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایسے شخص کے ایمان کی نفی فرمائی ہے۔ اب اس میں محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ نہیں مومن جھوٹ نہیں بولتا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مومن کی شان نہیں ہے وہ جھوٹ بولے، بالکل اس کی شان نہیں ہے، میں مومن سے یہ توقع نہیں کرتا۔ ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے یہ کیا، تو آدمی کیا کہتا ہے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا اس قسم کی بری حرکت کا مرتکب ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بھی گویا کہ ضمانت دے رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا امتی جھوٹ بولے، میرا امتی جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا معنی وہ بڑا عجیب ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ارشاد فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ کہنے لگتا ہے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ جھوٹ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے اس کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو ایمان لوٹ کے آ جاتا ہے، ایمان کی انوارات اور برکات لوٹ کے آ جاتے ہیں، اور اگر اسی حالت میں خاتمہ ہو گیا تو پھر خطرے کی بات ہے۔ ایمان اندر سے رخصت ہوا نکلا ہوا ہے اور پھر بھی آدمی کا خاتمہ ہو گیا تو بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا آدمی جب سچ بولتا ہے پھر سچ بولتا ہے پھر سچ بولتا ہے تو اللہ پاک کے یہاں اس کو صدیق سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، اللہ پاک کے یہاں اس کو کذاب جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے پاس جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس جھوٹ کی ایسی نحوست اور ایسی غلاظت اور ایسی بدبو ہے کہ فرشتوں کو وہ بدبو محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ کوئی آدمی اس کے جسم کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہو، نجاست سے لت پت ہو اس کا جسم، کون اس کے قریب جانا چاہتا ہے؟ اسی طرح سے جھوٹے آدمی کے پاس اللہ کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ تو بھئی اس برے عمل سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، کسی بھی جگہ پر ہم جھوٹ سے کام نہ لیں، جھوٹ سے نہ سہارا لیں، جھوٹ ہرگز نہ بولے۔ اور آپ علیہ السلام نے معاملات میں تو جھوٹ کو بہت ہی برا قرار دیا ہے جو آدمی معاملات میں جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تاجر لوگ، تجارت کرنے والے قیامت کے دن فساق اور فجار اور بڑے گناہوں کے مرتکب اٹھائے جائیں گے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا تجارت کرنا برا عمل ہے؟ فرمایا نہیں، تجارت کرنا بہترین عمل ہے، کمائی میں سے سب سے بہترین کمائی ہے، لیکن جو تاجر اپنی تجارت کے دوران جھوٹ بولتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جو آدمی جھوٹ بولتے وقت اور جو آدمی مال بیچتے وقت جھوٹ بولتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے خلاف خود مدعی ہوگا، اپنی عدالت میں اللہ پاک خود مدعی ہوگا، خود دعویٰ کرے گا اس شخص کے خلاف جس نے جھوٹ بولا، جس نے جھوٹ بول کر پیسہ کمایا، جس نے جھوٹی قسم کھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت بڑے گناہ ہیں بھائی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تشریف فرما تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اولا ادلکم باکبر الکبائر، تمہیں میں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بڑا گناہ ہے۔
وترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر نماز کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وقتل النفس، ناحق کسی جان کا مارنا بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے۔ وشہادت الزور، شہادت الزور، صحابہ کہتے ہیں کہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے آپ علیہ السلام، اس جملے پر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے ہیئت بدل دی کہ دیکھو جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ جملہ اتنا کہا، اتنا کہا، اتنا کہا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ خاموش ہو جائے، بس اتنا کہا آپ نے۔ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو سچ سچ بات بتایا کرو، چاہے اپنے خلاف ہو جائے، چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جائے، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہو جائے، سچ کہا کرو، سیدھی بات کہا کرو۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہا دیکھو کسی قوم سے نفرت اور کسی قوم سے دشمنی تمہیں حق اور اعتدال سے نہ روکے۔ دو اسباب ایسے ہوتے ہیں جن اسباب کی بنیاد پر آدمی حق سے پھر جاتا ہے، کسی کی بے پناہ محبت اور کسی کی بے جا نفرت۔ جب نفرت کسی سے ہو اور حد سے زیادہ نفرت ہو جائے تو آدمی کو پھر اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے، پھر اچھی بات بھی بری لگتی ہے، اس کی اچھائی آدمی کو اچھائی نظر نہیں آتی، اور آدمی اس کی حمایت میں کوئی بات نہیں کہہ پاتا، اس کے خلاف ہی خلاف کہے گا، چاہے جھوٹ ہی کیوں نہ کہنا پڑے، اس کے خلاف ہی کہے گا۔ تو ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو۔ دوسرا، جب کسی سے بے پناہ محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے بھی انسان سچ بولنا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، اعتدال سے نہ ہٹو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف سے کام لیا کرو ایسے موقع پر۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ سچ کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، سچ کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور جھوٹ کی بہت بڑی شناعت اور قباحت ہے کہ منافقوں کی علامت قرار دیا گیا ہے جھوٹ۔ جھوٹ نفاق والوں کی علامت ہے، تو کسی حال میں اس کا بولنا جائز نہیں ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ ایسے ہی حرام ہے جس طرح سے اور چیزیں اللہ پاک نے حرام قرار دی، مردار کھانا حرام ہے، اسی قرآن نے جھوٹ کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی قرآن نے جھوٹ کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی ہمیں منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مذاق کے دوران بھی جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ سے سہارا نہ لے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی کی باتیں اور مذاق کر کے بتایا کہ دیکھو جھوٹ نہیں ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی سواری دیجئے، مجھے اونٹ چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کو میں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے سفر کرنا ہے، مجھے اونٹنی کے بچے کو کیا کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اونٹ آپ کو دوں گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی بھی فرمائی، مذاق بھی فرمایا، اور سچ بھی ہے، سچ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عورت آئی اپنے شوہر کے متعلق کچھ بات کہنے لگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے شوہر وہی ہے نا جن کی آنکھوں میں سفیدی ہے، جن کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، دوڑتی بھاگتی گئی، جا کے اپنے شوہر کی آنکھیں دیکھنے لگی، اللہ کے نبی نے فرمایا سفیدی ہے۔ پریشان ہو گئی، آپ نے فرمایا کیا ہر آدمی کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہوتی؟ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کا انداز تھا جس میں 100% حقیقت، 100% سچائی، کبھی غلط بیانی نہیں، بچوں کے ساتھ بھی غلط بیانی نہیں۔ ایک گھر میں تشریف لے گئے اور ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا، اور اس لیے بلایا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام کی یہ بچہ زیارت کر لے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیار کا ہاتھ پھیر دے۔ اور ماں نے کہا بچے ادھر آ جاؤ، کوئی چیز آپ کو دیتی ہوں۔
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کے پاس دینے کی کوئی شے ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول کھجور کا ایک دانہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شے نہ ہوتی، کوئی چیز نہ ہوتی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ جو بچوں کے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا تو بچوں کی فطرت میں یہاں ہی سے جھوٹ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب ایک بار دیکھتا ہے کہ مجھے بلایا گیا، اچھا بچہ کے مزاج میں دیکھو، حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو صحیح فطرت سلیمہ پر، اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس میں جھوٹ کا تصور نہیں ہوتا۔ آپ اس کو بلائیں گے آؤ کوئی چیز دو، فوری آ جاتا ہے، اسے نہیں پتا میرے ساتھ دھوکا ہوگا۔ وہ ایک بار دیکھتا ہے، دو بار دیکھتا ہے، تین بار دیکھتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، پھر آ کے اس نے جھوٹ کو سیکھا ہے، اس نے خیانت کو سیکھا ہے بعد میں، پہلے نہیں تھا اس کے پاس۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی جھوٹ کی اجازت نہیں دی، مذاق کے موقع پر بھی جھوٹ کی اجازت نہیں دی، ہر حال میں جھوٹ کو ناجائز رکھا۔ ہاں 3 مواقع مستثنا قرار دیے، 3 جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ نمبر 1، کسی کی جان بچانا ہو، کسی جگہ پر کوئی آدمی کسی کو مارنے کے لیے آیا اور اس نے پوچھا فلاں یہاں ہے، وہ ہے لیکن آپ جان بچانے کے لیے کہہ دیں یہاں نہیں ہے، تو اجازت ہے اس کی۔ 2 آدمیوں کے بیچ میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ 2 آدمیوں کے درمیان میں لڑائی کتنا برا عمل ہے کہ جھوٹ جیسی قبیح عمل اور جھوٹ جیسے برا عمل، اس عمل کو اس موقع پر اجازت دے دی گئی کہ آپ سہارا لے کر 2 آدمیوں کے بیچ میں صلح کرا دیں۔ ناراضگی ہے، اختلاف شدید ہے، آپ ایک کے پاس چلے گئے اور آپ نے جا کر کہا فلاں نے تو آپ کی بڑی تعریف کی، حالانکہ کوئی تعریف اس سے نہیں کی، اس سے تو گالیاں دی ہیں۔ دوسرے کے پاس آپ چلے گئے، آپ نے کہا ابھی میں فلاں آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، آپ کا بڑا چاہنے والا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دونوں کے دل تھوڑے سے آپس میں ملیں گے۔ تو جب یہ صورتحال ہے کہ اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اب اندازہ کیجئے 2 آدمیوں کے درمیان میں ناچاکی ڈالنے کے لیے جو جھوٹ بولے گا تو کتنا برا عمل کرے گا، کتنا برا عمل کرے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین انسان وہ ہوگا قیامت کے دن جو میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ڈالنے کے لیے جھوٹ بولے، میاں بیوی کے درمیان میں ناچاکی پیدا کر دے، اختلاف پیدا کر دے۔ اور چغل خوری جیسی قبیح حرکت اور قبیح جرم ہے جس سے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور عورتیں عام طور پر اس قسم کے چغل خوری سے، جھوٹ سے سہارا لیتی ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات رکھنے کی بنیاد پر، اور گھر بگڑ جاتے ہیں، معاشرہ بگڑ جاتا ہے، خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ اس سے سچائی سے کام لو، حق بات سے کام لو، سچ بات سے کام لو، کبھی زبان پر جھوٹ نہ آئے۔ ترجیح کر رہا تھا کہ 3 موقعوں پر اجازت دی ہے، کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، 2 آدمیوں کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، اور حالت جنگ میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غزوہ احزاب کی بات ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو 2 پریشانیاں لاحق ہوئی۔ ایک تو سامنے سے مشرکین آئے ہوئے ہیں، اور وہ سامنے بیچ میں خندق کھود دی گئی ہے، خندق کے اس طرف مسلمان تشریف فرمائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سامنے مشرکین مکہ ہیں، مکہ سے آنے والے، اور ادھر پیچھے مدینہ منورہ کے اندر یہود جو آباد تھے ان سے شدید خطرہ تھا۔ نعیم ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں ان مشرکین کو یہاں سے بھگانے کی کوئی ترکیب کروں، اور یہ مشرکین اور یہود جو آپس میں متحد ہو گئے ہیں ان کو متفرق کرنے کی کوئی ترکیب سوچوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحرب خدع، ہاں جنگ دھوکہ ہے، اس موقع پر آپ کو اجازت ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسی کوشش کی اور ایک ایسی چال چلی اور ایک ایسی ترکیب بنائی کہ جس سے کی وجہ سے یہودیوں اور مشرکین کے درمیان میں پھوٹ پڑ گئی، اور وہ پھوٹ پڑی، مشرکین بھی وہاں سے بھاگ گئے اور یہودی بھی پیچھے ہٹے، تو مسلمانوں کو امن و سکون اور چین ملا۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں، 3 حالات ایسے ہیں کہ جن 3 حالات میں جھوٹ بولنے کو روا رکھا گیا، اس کی اجازت دے دی گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں ہم جھوٹ سے سہارا لے لیتے ہیں، جھوٹ سے کام لے لیتے ہیں، حالانکہ اس کو ہم جھوٹ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، سفارش لکھواتا ہے،
کریکٹر کی سفارش لکھواتا ہے. ایک آدمی لکھ دیتا ہے ہاں میں عرصہ 5 سال سے اس کو جانتا ہوں، جبکہ آج پہلی ملاقات ہے. 5 سال سے اس کو جانتا ہوں، 20 سال سے اس کو جانتا ہوں، اس کا یہ کریکٹر ہے، بڑا اچھا آدمی ہے. آپ سے ایک ضمانت مانگی گئی ہے، پوچھا گیا ہے کہ فلاں آدمی کے اخلاق کیسے ہیں، عادات کیسی ہیں، معاملات کا کیسا آدمی ہے، تو آپ کیسے لکھ رہے ہیں؟ کسی کے بارے میں کیسے رائے قائم کر رہے ہیں بلا کسی سبب کے، بلا کسی وجہ سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ٹھیک ہے مسلمانوں سے حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، لیکن اگر کسی کے متعلق آپ سے پوچھا جائے کہ فلاں فلاں کیسا ہے، حسن ظن تو ہو اچھا آدمی ہے، باقی بہت تحقیقات مجھے نہیں پتا، آپ ایسا جواب نہ دو جس میں کذب ہو، غلط بیانی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے کسی کی بہت تعریف کی تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے اس کے ساتھ کبھی کوئی سفر کیا ہے؟ کہا نہیں سفر تو نہیں کیا. کہا کبھی آپ کا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے؟ کہا نہیں معاملہ بھی نہیں ہوا. کہا پھر آپ کیسے کہتے ہو؟ 2 جگہوں پر آدمی کو پرکھا جاتا ہے، سفر میں اور معاملات میں. اگر سفر کا معنی ہے روشن ہونا، سفر کا معنی ہے روشن ہونا. سفر میں انسان کے احوال روشن ہوتے ہیں، دوسروں پر منکشف ہوتے ہیں کہ یہ کتنا ایثار کرنے والا ہے، کتنی قربانی دینے والا ہے کہ اپنی راحت اور آرام کو چھوڑ کر دوسروں کو راحت اور آرام مہیا کر رہا ہے، یہ کیسا ہے؟ وہاں سے انسان کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے معاملات سے انسان کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات کا کیسا ہے، کھرا کھوٹا ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے ہر حال میں آدمی سچائی سے کام لے، کوئی غلط بیانی آدمی نہ کرے. سفارش ہو جب بھی آدمی معتدل کلمہ کہے، اور کسی کے معاملے میں کوئی تبصرہ کرنا ہو جب بھی معتدل جملہ آدمی بولے. ایسا نہ ہو کہ مدح سرائی کے اندر بھی ہم حد سے تجاوز کر جائیں اور نفرت کرنے میں بھی ہم حد سے تجاوز کر جائیں. کسی کے معاملے میں کوئی آدمی ہم سے پوچھتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اڑوس پڑوس میں آپ سے کوئی پوچھتا ہے فلاں آدمی ان کے یہاں ہم رشتہ دینا چاہتے ہیں، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کیسا ہے؟ جو آپ کے سامنے حقیقت حال ہے پوری حقیقت حال بتا دو. ایک آدمی نے آپ پر بھروسہ کر کے وہ آپ سے مشاورت لے رہا ہے، المستشار مؤتمن ان کے تحت. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ امانت سمجھ کر دیا جائے، تو آپ پوری بات بتا دو جس طرح سے اس کی کیفیت ہے، اس لیے اس نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. لیکن ایسا کوئی کلمہ بھی نہ ہو جس سے معاشرے میں فسادات پیدا ہوں، اختلافات. ہے اچھا آدمی، باقی ان معاملات کو میں نہیں جانتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جھوٹ سے ہر حال میں ہمیں اجتناب کرنا ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بولا کرتا، مومن کی شان جھوٹ بولنے کی نہیں ہے، یہ اہل نفاق کا عمل ہے، نفاق والوں کا عمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں، جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بحث مباحثہ اور تکرار کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. تو یہ جھوٹ اور نفاق اور یہ ساری چیزیں، اللہ اکبر، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے جھوٹ سے، نفاق سے. ایمان اور جھوٹ دونوں متضاد چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو عرض یہ کر رہا تھا اپریل کا دن آ جائے یا کوئی بھی دن ہو، ہر حال میں جھوٹ حرام ہے، اس کو روا اور جائز نہ سمجھا جائے، اس کو سنجیدہ لیا جائے اور اس کو مذاق کا درجہ نہ دیا جائے کہ مذاق میں شاید جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. کبھی کبھی کسی سے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے، بعد میں آدمی کہتا ہے میں مذاق کر رہا تھا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مذاق کے دوران جھوٹ چھوڑا اس آدمی کی جنت کا میں ضامن ہوں. جی میں آیا کہ ایک جملہ کہہ دوں، ایک بات کہہ دوں، سب ہنس پڑیں گے. ایک جملہ چھوڑ دوں، چٹکلا کہہ دوں، سب ہنس پڑیں گے، لیکن ایمان کی خاطر وہ رک گیا کہ نہیں اللہ کے نبی نے روکا ہے، وہ رک گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کی جنت کا میں ضامن ہوں، جنت کے بیچ میں سے گھر دلاؤں گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے.